اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ پیران پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں، وما منہا شہور او دہور تمر و تنقض الا تعالی۔ مہینوں اور زمانوں میں سے جو گزر چکے ہیں وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، یعنی جو زمانہ گزر رہا ہوتا ہے یا گزرنے والا ہوتا ہے یا آنے والا وقت ہوتا ہے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں 12 امام جو تھے، 12 امام وقت کے غوث تھے، سب کے پاس اس میں ذات کی کنجی تھی۔ 12 اماموں کے سے یہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس ہے، اس وجہ سے غوث العظم کہلائے۔ جس کے پاس اس میں ذات کی کنجی ہوتی ہے نا، زمانہ اس سے پوچھ کے آتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ مقام پر جو وقت آیا وہ ان سے پوچھ کے آیا، اس سے پہلے کنجی امام حسن علیہ السلام کے پاس تھی، جو زمانہ آیا ان سے پوچھ کر آیا۔ یہی بات حضور غوث پاک فرما رہے ہیں۔ اب کتاب ہے بہجت الاسرار، اس میں حضور غوث پاک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اسی کی تشریح کی گئی ہے، جو مہینے آپ کے پاس آتے ہیں کس طرح آتے تھے۔ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، بڑا ہی خوبصورت نوجوان آیا، حضور غوث پاک کو سلام عرض کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، ولی اللہ تم کو سلام ہو، میں ماہ رجب ہوں، رجب کا مہینہ ہوں، میں ماہ رجب ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سناؤں، آپ کو خبر دوں جو معاملات مجھ سے ہونے والے ہیں۔ یہ مہینہ لوگوں پر بہتر ہوگا، اور آگے کی رپورٹ پیش کی۔ پھر اجازت ہو تو اس ماہ میں، یعنی میرے اندر یہ واقعات وقوع پذیر ہوں، حضور غوث پاک نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ اگلے ماہ پھر بیٹھے ہیں تو ایک بدشکل شخص آیا، اس وقت بھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر کہا، اے ولی اللہ تم کو سلام ہو، میں ماہ شعبان ہوں، آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری نہ سناؤں اور آپ کو وہ امور بتلاؤں جو مجھ میں ہونے والے ہیں۔ بغداد میں بہت لوگ مریں گے، حجاز میں گرانی ہوگی، خراسان میں تلوار چلے گی۔ سو ویسے ہی ہوا، بغداد میں بڑی بیماری پڑ گئی اور خبر آئی کہ عرب میں بڑی گرانی ہوئی اور خراسان میں تلوار چلی۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ربیع الثانی کا مہینہ آیا۔ ربیع الثانی کے مہینے نے کہا، اے ولی اللہ آپ پر سلام، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ واقعات رونما ہوتے تھے۔ سائنس کی باریک نقطے سمجھ نہیں آتے۔ سائنس کہتی ہے ایک بال پین کا نقطہ لگاؤ، اس میں 20 لاکھ ایٹم ہے، ایک ایٹم کو اٹھاؤ تو نیوکلس درمیان میں کھڑا ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اس کے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، اور ایک یعنی کہ ایٹم کے اندر 100 سب ایٹم ہیں، اور ایک نقطے کے اندر، بال پین کے ایک نقطے کے اندر 20 لاکھ ایٹم ہیں، اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں خوردبین کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو روحانیت کے معاملات ہیں نا، یہ بھی ایسے سمجھ نہیں آتے، اس کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ جب عقل سلیم پاس آئے گی تو یہ روحانی معاملات جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گی۔ جو چاہتے ہیں جو گزرا ہوا آنے والا وقت اگر حضور غوث پاک کی مٹھی میں ہے تو آپ کے دل کو ذکر اللہ میں لگانا بھی حضور غوث پاک کی مٹھی میں ہے۔ آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے گویاں کرنا، آپ کے دل کی تار کو رب سے جوڑنا بھی حضور غوث پاک سے ہے۔ جو چاہتے ہیں حضور غوث پاک کا فیض حاصل کریں، جو چاہتے ہیں جن کی دل کی تار رب سے جڑ جائے،
آسان سا طریقہ ہے، ویڈیو کے لاسٹ میں اللہ پڑھا جائے گا، اپنے دل کا انتخاب کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں، ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ، دل کی دھڑکن میں اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی، سمجھ لیں غوث پاک کا کرم ہو گیا۔ غوث پاک کے کرم کو پانے کے لیے اپنے دل کا انتخاب کریں، آنکھیں بند کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔